بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتعرض لمعروفك فجدت يا مجيب المضطر، يا كاشف الضار. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلوات ربي عليك. علي بن أبي طالب صلوات ربي عليك. فاطمة الزهراء صلوات ربي عليك. والحسن والحسين صلوات ربي عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين، وحبيب إله العالمين، وشفيع المذنبين، ورحمة للعالمين، أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلی العظیم. ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا ہماری زندگی کا خلاصہ ہے. اسی سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز ہمیشہ کی طرح آج بھی کرتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ذریت مطہرہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اور ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام اظہار حقیقت میں. یہ پروگرام آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے، ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اور تحقیق کی راہوں کو کھول دینے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جس سے افہام و تفہیم کی فضا قائم ہوتی ہے اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے. چنانچہ الحمدللہ ولہ المنہ، اگر ہم جو اس کے مثبت برکات اور اثرات پر توجہ کریں تو یہی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو دو مضبوط مذاہب، دو مضبوط بھائی ایک دوسرے کو غلط فہمی کی وجہ سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، آج الحمدللہ وہ ساتھ بیٹھنے کو اپنی عاقبت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ ہمارے ان پروگراموں کے ذریعے سے مزید غلط فہمیوں کا خاتمہ ہوگا اور ہم ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے لگیں گے.
ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو بنیادی مسئلہ ہے اسلام میں وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے اپنے بعد کا سلسلہ نظام کو سنبھالنے، دین کے تحفظ کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے پیش کیا تھا، یا حضور نے بغیر کسی کو اپنا جانشین مقرر کیے دنیا کو خیر بات کہا تھا؟ نظریات دو ہو گئے، لیکن جو قرآن اور سنت کو مخلصانہ اور منصفانہ نگاہ سے دیکھتا ہے اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر دین مکمل ہوا ہے تو دین کا یہ عظیم ترین حصہ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا اور جانشینی کا یقیناً یہ بھی مکمل ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے۔ قرآن کی آیات بتا رہی ہیں کہ امامت و خلافت کا بھی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت بندوں کی بھی اللہ فرماتا ہے اور اپنے چنے ہوئے ہادی کے ذریعے سے فرماتا ہے۔ جو اصطلاح نیابت اور جانشینی کے لیے ممکن تھی، اس اصطلاح کے ساتھ حضور نے تمام امت مسلمہ کو بتا دیا کہ میرے بعد علی تمہارے ہادی ہیں، تمہارا امام ہے، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہے، میرا وصی ہے، میرا وزیر ہے، میرا بھائی ہے۔ علی سے ہدایت پاؤ گے تو کبھی گمراہی تمہیں نہیں ملے گی، اور اگر علی کو چھوڑ دو گے تو کبھی تمہیں نجات اور ہدایت نہیں ملے گی۔ ہم نے بہت ساری احادیث اور بہت سارے حوالے اور بہت ساری قرآنی آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور بتایا کہ 8 مختلف اصطلاحات جو استعمال ہوتے ہیں، 8 اصطلاحات کو اللہ کے نبی نے اور قرآن مجید نے علی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح چاہتے ہیں کہ اس سفر میں جو ہمارے ہم سفر اس تحقیقی اور علمی پروگرام کے اندر ہیں، ان سے بھی آپ سلام دعا کریں، پھر سلسلے کو آگے بڑھتے ہیں۔ قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہار حقیقت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکتب قرآن، مکتب اہل بیت کے ساتھ وابستگی اور عملی سیرت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی جانب سے جب منصب کسی کو سونپا جاتا ہے تو اس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، بغیر چون و چرا کے ماننا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے علی علیہ السلام کے لیے جتنی اصطلاحات ممکن تھی ان تمام اصطلاحات سے ہم پر حجت کو تمام کر دیا ہے۔ کسی کو اب کوئی بہانہ نہیں رہ گیا ہے کہ علی کے سوا بھی کسی کی اطاعت ممکن ہو سکے۔ علی کو مولا کہا، علی کو امیر کہا، علی کو وارث کہا، علی کو ہادی کہا، علی کو وزیر کہا، علی کو اپنا خلیفہ اور جانشین اور نائب فرمایا۔ اب جو 2 لفظ ہیں بہت زیادہ غور طلب، ایک لفظ امیر ہے، اللہ کے نبی نے بارہا علی علیہ السلام کے لیے کہ یہ مومنوں کا امیر ہے، انت امیر البررا، اے علی آپ نیک لوگوں کے امیر ہیں۔ اور پھر خلیفہ کا لفظ، انت خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، میرے خلیفہ، آپ میرے جانشین ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اب ذرا دیکھیے کہ لفظ خلیفہ اور لفظ امیر دونوں کے ساتھ مولا کائنات کو نوازا گیا ہے، تو اب اس کی تعداد بھی حضور نے مشخص کر دی ہے۔ کس کی تفسیر میں؟ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ذرا آیت پر توجہ کیجئے گا، اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔
اور صاحبان امر کی تم میں سے اگر کسی چیز میں تم اختلاف کرو تو اس اختلاف کو موڑ دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، پلٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم واقعاً اللہ اور آخرت پر، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو، یعنی یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کو صحیح معنوں میں مسئلے کے حل کے لیے رجوع نہیں کرتا ہے، وہ حقیقت میں ایمان بھی نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور روز آخرت پر۔ ذالک خیر، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور یہی بہترین تعویل بھی، واحسن تعویلا۔ اب اس میں اطاعت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ یہ صاحبان امر کون ہے؟ ناظرین، لوگوں نے اہل بیت اطہار سے امت کو دور رکھنے کے لیے اس کی تفسیر میں یہ کہا کہ جو بھی اقتدار پر آ جائے، آج جو بیدار ہوئی ہے قوم مڈل ایسٹ کے اندر اور اپنے حاکموں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، کاش کہ یہ شروع سے ہی سلسلہ ہوتا کہ بات سمجھ میں آتی کہ جو اقتدار پر آ جائے اس کی اطاعت اللہ واجب قرار نہیں دے سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ظالم کی، فاسق کی، فاجر کی اور حکمران کی اطاعت بلا قید و شرط واجب قرار دے دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح سے رسول کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے۔ وہی امراء ہیں جو اللہ کی جانب سے ہیں، وہی خلفاء ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چنا ہے، جس کی تعداد 12 بتائی ہے اللہ کے نبی نے۔ اب یہ کہ 12 کیوں، 13 کیوں نہیں، 11 کیوں نہیں، یہ وہ سوال ہے کہ ہر عدد کے بیان کرنے پر کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے مثلا 12 نہیں تو 14، پھر تو سوال وہی آتا ہے کہ 14 کیوں، 13 کیوں نہیں اور 15 کیوں نہیں۔ اگر 10 کہا جاتا تو بھی یہی سوال ہوتا کہ مثلا انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000، کوئی کہہ سکتا ہے کہ 25,000 کیوں نہیں، 1,26,000 کیوں نہیں۔ تو ہر معاملے میں جب کوئی عدد بیان کی جاتی ہے یہ سوال آ سکتا ہے، لہٰذا اگر 12 کے عدد پر کوئی سوال آئے اس طرح کہ صرف 12 ہی کیوں، تو اس کے جواب میں یہی کہ ہر عدد پر بھی یہ سوال آ سکتا ہے، لہٰذا اس سوال کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ سوال کا بہرحال پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے 12 کو چنا ہے، اب سال کے 12 مہینے اللہ نے رکھے ہیں، کیوں 12، 13 کیوں نہیں؟ تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سال کو بنایا کچھ اس طرح ہے۔ تو جب زمانے کے اندر سال اور سال کے اندر 12 مہینے ہیں تو زمانے کے اماموں کو بھی اور خلفاء کو بھی اور عمراء کو بھی امت کے 12 بتایا ہے، اس میں ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے کہ 12 امام، 12 امیر، 12 خلفاء، کیا اس کے لیے کوئی مستند حدیث موجود ہے؟ جی ہاں ناظرین، آج ہم اسی پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس صحاح ستہ کی 6 معتبر صحیح کتابوں کے اندر، پھر صحاح 9 میں، پھر آگے بڑھ کر ہر مکتب فکری کی حدیث کی کتاب میں حضور کی یہ مسلم اور مرفوع حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے بعد اسلام ہمیشہ سربلند اور عزیز رہے گا، مضبوط رہے گا میرے 12 خلفاء کے وجود مبارک سے۔ پہلا حوالہ صحیح بخاری کہ جو ہمارے بڑے بھائیوں کے یہاں بڑا مقام رکھتی ہے یہ کتاب، جسے صحیح بخاری کہا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے قرآن مجید کے بعد اگر کوئی اتھینٹک کتاب ہے ہمارے بڑے بھائیوں کے یہاں تو وہ صحیح بخاری ہے۔ تو آئیے ہم صحیح بخاری سے اس حدیث کی سند کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی وارواح العالمین فی مقدمہ الفدا۔
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العلي العظيم. میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثقلین کے ساتھ تمام تر جو وابستگی ہے وہ نصیب فرمائے. اور بہت خوبصورت ڈسکشن جو ابھی آپ سن رہے تھے اہل بیت علیہ السلام کی یعنی افضلیت اور ان کی پیشوائی اور ان کی مقتدائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے انہیں اس امت کے لیے رہنما اور مقتدا قرار دیا ہے اس سلسلے میں. اور یہ بھی ایک ایسا آفاقی اللہ نے انہیں یہ نظام دیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی اس سرفرازی کے لیے نہ فقط یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں یہ بات جو ہے نا وہ مسلم ہے، بلکہ اہل تسنن سارے بھائی ایک ہیں. یعنی اہل بیت کی شان کی جہاں تک بات آتی ہے، امیر المومنین کی بات آتی ہے، جناب سیدہ کی بات آتی ہے، امام حسن و امام حسین اور باقی ائمہ کی بات آتی ہے، تو اس میں سارے کے سارے یعنی یہ کیا ہے متفقات ہیں کہ جن کی طرف یا مشترکات اگر ان کو آپ کہیں تو وہ ہیں. بہت معتبر، جس طرح آپ نے کہا بہت معتبر کتاب ہے، یعنی قرآن کے بعد جسے ہمارے برادران اس سے جو ہے نا وہ 6 بکس جو اتھینٹک ہیں اس میں سے معتبر ترین جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے. اور اس سے پہلے آپ نے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے اور خیال خاطر میں بھی رہنا چاہیے کہ دیکھیں اس سے پہلے متعدد جو باقی روایات ہیں، نقبا کی ہے، نجبا کی ہے، عمراء کی ہے یا خلفاء کی ہے، متعدد آپ نے جو ہے نا وہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. آج جو ہے نا یہ ایک پہلی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو امیر کے سلسلے میں ہے، اور دوسری بھی سیاست میں سے وہ بتائیں گے کہ جو خلیفہ کے سلسلے میں ہے. جی تو ہم سب سے پہلے صحیح بخاری سے جو ہے نا اس کا وہ شروع کرتے ہیں. اس دیکھیں ذرا اس صحیح بخاری ہے، یہ تفہیم البخاری، یہ جو ہے نا صحیح بخاری کی جو ہے نا وہ شرح، اور اس کی جلد نمبر 3 ہے میرے پاس، ابھی دار الاشاع کی یہ چھپی ہوئی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 840، اور اس کا جو باب ہے 1186 ہے، اور اس کی حدیث جو ہے نا حدیث نمبر ہے 2086. اس میں دیکھیں حدثنا محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت جابر بن سمورہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دیکھیں روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے محمد ابن مثنى نے جو ہے وہ انہوں نے حدیث اس بیان کو بیان کیا ہے، انہوں نے غندر نے، اور اس کے بعد جو ہے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے چلی ہے شعبہ سے، پھر ان سے عبد الملک نے، اور انہوں نے پھر جابر ابن سمورہ سے اس کو نقل کیا ہے. یہ ٹرانسمیشن کا جو اصول ہے اسی تحت جو ہے نا اس کو نقل کیا جا رہا ہے. یہ باب نمبر جو ہے نا 1186 اور حدیث نمبر ہے کہ 2086. اس میں کہتے ہیں کہ قال سمعت النبی، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے میں نے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا ہے؟ یقول، کہ فرمایا کرتے تھے. کیا یعنی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، یعنی استمرار کی کئی دفعہ یعنی فرمایا کرتے تھے. یکون 12 امیرا فقال کلمتاً لم اسمعها، کہ میرے بعد جو ہے نا وہ 12 امیر ہوں گے. اس کے بعد کہتے ہیں راوی کہہ رہا ہے کہ میرے بات جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی کہ پیغمبر اسلام نے کچھ اور جملہ کہا جو میں نہیں سمجھ پایا. فقال کلمتاً لم اسمعها، فقال ابھی، تو میرے باپ نے مجھے فرمایا، یعنی میرے باپ نے مجھے کہا، فقال ابھی انہو قال کلہم من قریش، میرے بابا نے یہ کہا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے
وہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ جو 12 امیر ہوں گے نا وہ سارے کے سارے قریش سے ہوں گے. تو یہ تو مسلم ہے نا کہ 12 خلفاء ہیں، 12 نجباء ہیں، 12 امیر ہیں جی، 12 وسیع ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو ابھی ہمیں تلاش تو خود کرنا ہے، کچھ زحمت ہمیں خود بھی کرنی ہوگی. یعنی فقط یہ حدیثیں سنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی، بلکہ ان حدیثوں کو یہ سنانے کا مطلب یعنی یہ ہے کہ تلاش بھی کچھ کرنا ہے. چونکہ تحقیقی پروگرام کی فقط جو ہوتی ہے وہ ایک قسم کی انڈیکیشن ہوا کرتی ہے، تھوڑا سا ریسرچ ورک جو ہے نا ہمیں خود بھی کرنا ہوگا. تو 12 کی جو تحقیق ہے، باقی اگر آپ اس کو بنانا چاہیں بنو امیہ بنو باز کے تو آپ کو درجنوں کے حساب سے مل جائیں گے. لیکن جو فٹ حدیث آتی ہے اثنا عشر کی یا نجبا اور نقبا والی، وہ سوائے پیغمبر اسلام کے بعد امیر المومنین سے لے کر مہدی دوران کے علاوہ کوئی کچھ جو ہے نا وہ حدیث سمجھے نہیں فٹ آ رہی ہے. تو یعنی یہ بات جو ہے نا وہ ایک بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ صحیح بخاری میں بھی اس حدیث کو کہ جو 2086 حدیث تھی اس میں اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ میرے بعد جو ہے نا وہ کیا ہوں گے، 12 امیر ہوں گے. لیکن خلیفہ صاحبان امر کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے ناظرین، اور حضور نے بتایا کہ وہ صاحبان امر جو امیر اور خلفاء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی تعداد 12 ہے. اب آپ نے صحیح بخاری سے بھی واضح طور پر سنا. میں چاہوں گا کہ آپ اس پر توجہ دیں کہ یہ جو حدیث آپ نے سنی کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اسلام عزیز رہے گا، مضبوط رہے گا اور آبرومند رہے گا 12 خلفاء کے وجود سے. یہ حدیث 20 طرق سے مختلف صحاح ستہ کے علاوہ کتب احادیث میں نقل کی گئی ہے. یہ حدیث کتنی؟ 20 طرق سے. اس میں میں چاہوں گا کہ آپ اس کو نوٹ کریں کہ بخاری نے، امام بخاری نے 3 طریقوں سے، ایک طریقہ صرف انہوں نے ایک حدیث پڑھ کے سنائی ہے. چونکہ ہمارے پاس وقت دامن گنجائش نہیں ہے کہ ہر ایک حدیث کو آج جو اس باب میں آئی ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں، صرف چند خلاصے آپ کی خدمت میں پیش کریں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نوٹ کریں. امام بخاری نے 3 طرق سے اس حدیث کو لکھا ہے. صحیح مسلم میں امام مسلم نے 9 طرق سے اس حدیث کو لکھا ہے. 9 طرق سے لکھا ہے، 9 طرق سے لکھا ہے. اور اب سنن ابو داؤد میں ابی داؤد نے 3 طریقے سے 3 مختلف سند کے جو طرق ہوتے ہیں، راستے ہوتے ہیں، ان راستوں سے لکھا ہے. ابو عیسیٰ ترمذی میں 1 طریق سے اور حمیدی نے 3 طریق سے. اس طرح 20 طریق سے جو ہے یہ حدیث نقل کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو کتابوں میں آیا ہے، مسند ابن حنبل میں، احمد میں، اور حموی نے فرائد میں، اور الکتاب المناقب میں ابن مغازلی اور خوارزمی دونوں نے، اور تفسیر ثعلبی میں امام ثعلبی نے، اور ابن ابی الحدید کی شرح جو شرح نہج البلاغہ ہے اس میں انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اس کے علاوہ یناب المعدہ میں بہت سارے اور بھی طرق اس کے درج ہیں. اس حدیث کے سند میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اب ہم ذرا صحیح مسلم کی طرف چلتے ہیں، جنہوں نے 9 مختلف طریقوں سے اس حدیث کو نقل کیا ہے. ہم ایک طریقہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، سارے کے سارے پیش نہیں کریں گے. ایک حدیث صحیح مسلم سے بھی آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، اور اس کے بعد مزید جو ہمارے صحاح ستہ کی جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک ایک کر کے تبرکاً ضرور آج ہم آپ کی خدمت میں اس حدیث کا وہ پیش کریں گے حوالہ، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں 12 خلفاء کی اطاعت کا حکم دیا. جس طرح سے اللہ نے قرآن مجید میں صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا رسول کے بعد، اسی طرح رسول اللہ نے بھی اپنے بعد 12 خلفاء کا نام لے کر وہ ذکر کیا ہے. اور اب ہم اس کے بعد اس کی تفسیر میں جائیں گے. دیکھیے صحیح مسلم، اس کتاب کو آپ کمپیوٹر سے دیکھ سکتے ہیں. صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے امام نووی نے،
اس کو آپ دیکھیں, اس کو میں تھوڑا ہائی لائٹ بھی کر سکتا ہوں, بڑی بھی کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں صحیح مسلم بشرح الامام النووی, یہ ہے کتاب صحیح مسلم. اب اس کے بعد آپ اس کی جو باب اور اس کے بارے میں آ جائیے تو آپ کو ایک جو کتاب الامارہ باب ہے, باب الناس تبع لقریش والخلافت فی قریش, اس باب میں کہ قریش ہی میں خلافت ہوگی. میں اس کو ابھی بڑا کر دوں گا تاکہ آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کافی آپ پڑھ سکیں گے. مزید اس کو میں زوم ان کر رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو دیکھیں. حدیث جس طرح سے ابھی آپ نے سنی, یہ ساری سند کو میں دوبارہ نہیں ریپیٹ کرتا. یہ عن جابر ابن سمرہ یہاں تک آتی ہے سند. قال دخلت مع ابی علی النبی, میں اپنے بابا کے ساتھ, والد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں داخل ہوا. فسمعتہ, اور پھر میں نے سنا, یقول, کہ حضور فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفة. یہاں پر لفظ خلیفہ آیا ہے, توجہ کیجئے کہ یہ امر خلافت کبھی ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ امت میں 12 میرے خلیفہ آئیں. دیکھیں نا, اس کے بعد کہتے ہیں جابر بن سمرہ کہ حضور نے کچھ کہا آہستہ سے جو میں سمجھ نہ سکا, تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ حضور کیا فرما رہے تھے؟ تو میرے بابا نے فرمایا کہ کلہم من قریش, حضور نے یہ فرمایا کہ وہ جو 12 کے 12 خلفاء ہیں وہ قریش ہی سے ہیں, یہ کہیں اور سے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے 12 کے عدد کو ایک دو حدیثوں میں نہیں, کئی حدیثوں میں بیان کیے. خود انہوں نے دوسرا ایک اور طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہاں پر رجلن کا لفظ استعمال کیا. لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیہم 12 رجلن, کہ 10 مرد جب تک کہ میری خلافت نہ کریں, میری یعنی امت پر حکومت نہ کریں اور اس امر کو جاری نہ رکھیں, یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا اور اس سے اسلام کو تقویت ملے گی. اور اس کے بعد پھر یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ میں آہستہ رہا, آہستہ سے جو بات بتائی گئی سن نہ سکا. تو میرے والد سے میں نے پوچھا تو حضور نے, میرے والد نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم من قریش. اس کے علاوہ اور بہت سارے اسناد ہیں, میں چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے ہر ایک کے بارے میں آپ ذرا سن لیں, پھر اس کے بعد ہم اس پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو بھی کریں گے. اب سنن ابو داؤد سے سنیں. جی ابھی جو ہے نا وہ سنن ابو داؤد ہے اور اس کی جو جلد نمبر ہے وہ جلد نمبر 3 ہے. صفحہ نمبر ہے اس کا 282 اور حدیث نمبر ہے 876. یہ بھی وہی جابر بن سامورہ سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ جابر بن سامورہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہاں علیہ نہیں ہے, ہم اضافہ کر رہے ہیں, یقول لا یزال هذا الدین قائما حتی یکون علیکم 12 خلیفة كلهم تجتمع عليه الأمة. فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم أفهمه فقلت لأبي ما يقول قال كلهم من قریش. کہتے ہیں جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دین اس وقت تک, یعنی ہمیشہ جو دین ہے وہ قائم رہے گا جب تک کہ میرے 12 خلفاء پورے نہ ہو جائیں, جب تک میرے 12 خلفاء نہ آئیں اور سارے کے سارے جو ہے نا وہ جمع نہ ہو جائیں, یعنی 12 مکمل ہو جائیں. اس وقت تک جو ہے نا وہ دین اسی طرح ہمیشہ قائم اور برقرار رہے گا, اور سب کے سب ایسے ہوں گے کہ امت کا ان پر
اجماع اور گویا اتفاق ہوگا، کنسنسس ہوگا اسی بات پر ان 12 کے متعلق. جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ اس بات پہ جو ہے نا اجماع کیے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے جو امت ہے وہ بھی ان سب کا اجماع انہی 12 پر ہے، باقیوں پر اجماع نہیں ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ ہے کہ سب نے جو ہے نا یہی کہا کلہم تجتمع علیہ الامہ فسمعت کلام. اس کے بعد کہا کہ میں نے ایک پیغمبر اسلام کا جو جملہ ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ سکا، من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم افہمہ، یعنی مجھے نہیں وہ سمجھ آیا. فقلت لأبی، تو جابر کہتا ہے کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ وہ کیا ہے، ما یقول، کہ پیغمبر اسلام نے وہ کیا فرمایا تھا کہ جسے میں سمجھ نہیں پایا. تو پیغمبر نے فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کلہم من قریش، کہ وہ سارے 12 کے 12 جو خلفاء ہوں گے وہ قریش ہی سے ہوں گے. اسی کے ساتھ دوسری روایت بھی جو ہے نا وہ موسیٰ بن اسماعیل سے ہے، یعنی انہوں نے بھی جابر بن جو ہے نا وہ سمرہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، یقول لا یزال هذا الدین عزیزا الی 12 خلیفتاً، یعنی دین جو ہے نا وہ اس وقت تک قائم اور برقرار اور مسلسل جو ہے وہ عزت اور معزز رہے گا جب تک 12 خلفاء نہیں آ جاتے. یعنی 12 خلفاء کیا دین کی سرفرازی انہی 12 خلفاء کے ساتھ ہے. اس لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بھی جو فلسفہ بتایا تھا اس امامت کا، اس میں ایک یہ تھی کہ امامتنا عزا للمسلمین، یعنی ہماری جو امامت ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جو روایت میں کہ وہ تفرقہ سے تم بچو گے، دوسرا یہ ہے کہ عزت ہے مسلمانوں کی اسی میں. اور اس کے بعد جو ہے نا فرمایا کہ الی 12 خلیفتاً قال فکبر الناس. جب یہ فرمایا تو ہر طرف سے تکبیر کی گونج اٹھ کھڑی ہوئی، ہر طرف سے نعرے تکبیر کی جو ہے نا آواز بلند ہوئی. وزجو، اور لوگوں نے جو ہے نا وہ فریادیں کی ہیں. اس کے بعد ثم قال کلمتاً خفیفتاً، پھر پیغمبر اسلام نے ایک آہستہ سے جو ہے نا ایک بات کہی. قلت لأبی، میں نے اپنے بابا سے پوچھا یا ابت ما قال، پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ قال کلہم من قریش. تو سمرہ کے والد کہتے ہیں، جی جابر ابن سمرہ کے پدر کہتے ہیں، ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ ان پیغمبر اسلام نے فرمایا کلہم من قریش، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ قریش سے ہوں گے. تو یہ ہے سنن ابو داؤد. سنن ترمذی سے بھی دیکھ لیجئے گا. ناظرین ہم چاہتے ہیں تبرکاً ایک صحیح ستہ میں سے ایک حدیث جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں، اگرچہ یہ ایسی مرفوع اور واضح اور مستند حدیث ہے کہ جس کا کسی نے انکار نہیں کیا تو پھر کس طرح خلفاء جو 12 اللہ کے نبی کے ہیں ان کا جو اپنی طرف سے بیان کیا وہ ہم بعد میں بتائیں گے. اب دیکھیں سنن ترمذی، دیکھیں ترمذی شریف کی جو کتاب ہے اس کا ٹائٹل بھی دیکھ لیجئے گا آپ. اس کو میں تھوڑا سا بڑا بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے. سنن ترمذی سے ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ جو ہے بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اور ہم آتے ہیں اس کے کتاب الفتن کی طرف. دیکھیے یہ کتاب الفتن ہے، اس کو بھی میں بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکیں سمجھ سکیں. میں اوپر کے صفحے کی طرف لے کے جاتا ہوں آپ کو. دیکھیے کتاب الفتن ہے، باب ہے باب ما جاء فی الخلفاء، خلفاء کے بارے میں جو کچھ آیا اس کا یہ باب ہے. اس باب کو دیکھیے کہ جو باب نمبر 46 ہے، باب ما جاء فی الخلفاء. حدثنا ابو قریب محمد بن علا حدثنا عمر بن عبید التنافسی عن سماک عن بن حرب عن جابر بن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون من بعدی 12 امیراً. دیکھ لیجئے گا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے. قال ثم تکلم بشیء لم افہمہ، کچھ ایک ایسی بات بھی بتائی جسے میں سمجھ نہ سکا تو میں نے اپنے والد سے دریافت کیا تو والد نے فرمایا کلہم من قریش، ہر ان میں سے 12 کے 12 وہ سارے کے سارے قریش سے ہیں.
اب دیکھیے قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ جو خود ترمذی شریف کے جو مؤلف ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے. اور اس کے حاشیے میں عجیب و غریب، میں چاہتا ہوں کہ ساری ایک ایک کر کے حدیث سناؤں، لیکن چونکہ حاشیے میں انہوں نے حوالے دے دیے ہیں تو میں چاہوں گا کہ انہی حوالوں پر اکتفا کر کے اصل بات کی طرف آپ کی توجہ کو مرکوز کروں. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، اور نیچے اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اخرجہ احمد فی مسندہ، یہ مسند احمد میں بھی یہ ہے، اور اس کا حوالہ بھی انہوں نے دیا کہ حدیث نمبر 20,882 میں ہے. اور بخاری شریف سے بھی آپ نے سنی کتاب الاحکام میں 2 جگہ پر، باب استخلاف میں بھی موجود ہے، اور صحیح مسلم سے بھی ہم نے پڑھا جو کتاب الامارہ میں بھی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ جو 9 طریقوں سے انہوں نے لکھا ہے. اچھا، سنن ابو داؤد سے بھی آپ نے دیکھا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ابن حبان فی صحیح، اپنی کتاب صحیح میں ابن حبان نے بھی لکھا ہے، اور حدیث کا نمبر بھی انہوں نے لکھا ہے 6662. اور طبرانی نے بھی اپنی کتاب الکبیر میں لکھا ہے، اور حدیث نمبر ہے 1964. اور طیالسی نے بھی لکھا ہے اپنی مسند میں، حدیث نمبر ہے 1278. اور بغوی نے بھی لکھا ہے، اور اس کی حدیث نمبر لکھی ہے انہوں نے 2754. اور بایہقی نے بھی، امام بایہقی نے بھی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اس حدیث کو درج فرمایا ہے. اور بہت ساری کتابوں میں اس حدیث کے بارے میں آپ کو مستند واضح یہ پیغام مل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا کہ میرے بعد میرے جو خلفاء ہیں وہ 12 ہیں. 3 باتوں کا آپ کو اس میں خیال رکھنا ہے. خلفاء کہتے ہیں جانشینوں کو، جانشینوں کا مطلب جو ان کی جگہ پر آ رہے ہیں، نائب جو حضور کی جگہ پر آ رہے ہیں. اور حضور کی جگہ پر حضور فرما رہے ہیں کہ 12 ہیں جو آنے والے، اور سارے کے سارے قریش سے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات جو بہت قابل غور ہے وہ یہ کہ یہ 12 کے 12 ایسے ہیں کہ جن سے اسلام کی آبرو اور اسلام کی عزت برقرار رہے گی. وہ ہرگز اسلام کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، مضبوط کرنے کے لیے میری جگہ پر آ رہے ہوں گے. یہ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات بھی اسی حدیث کے اندر آپ کو سمجھنے کے لیے میسر ہے اگر آپ غور کریں تو. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ 12 کے 12 جو ہیں وہ ایک کے بعد دیگر ہی آ رہے ہیں، پے در پے ہیں. یہ سائملٹینیسلی آ رہے ہیں، بلا فصل آ رہے ہیں، درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کہاں سے آپ نے نکالا؟ لا یزالو کے اس کلمے سے کہ جو اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ سلسلہ ہے. کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے نبی کا خلیفہ موجود نہ ہو اور بیچ میں کوئی گیپ آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ 4 باتیں آپ فی الحال اپنے ذہن میں رکھیے. مزید آپ کچھ حوالہ دینا چاہتے ہیں اس سلسلے میں؟ یا بہت ہے میرے پاس ابھی حوالے تو خیر چونکہ میں چاہتا ہوں کہ بات پر وہ سیاستہ کے علاوہ بھی جو عرفاء کے ہیں ان کے بھی مثلا جو ہے نا وہ ابن عربی جو بہت ہی مشہور اور معروف صوفی جو اسکول آف تھاٹ ہے اس میں بھی، اور عرفاء کے اس میں بھی جو ہے نا بڑے انہوں نے ایک مہم بات کی ہے کہ جس کی طرف ابھی ہم جاتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے یہاں پہ انہوں نے البتہ جو ہے نا وہ نقض میں لکھا ہے جو سوائے کے مورکہ کے ہے، اس کے ہم اس میں نہیں جاتے ہیں. لیکن ما قالہ قطب العارفین، کیا انہوں نے لکھا ہے؟ وہ شیخ المؤرخین البحاثۃ عند اعلام السنہ، جی صاحب الفتوحات المکیہ ابن عربی فی الباب. یعنی یہ جو ہے نا وہ فتوحات مکیہ بڑی ہی عرفانی، اور جس کو امام خمینی بھی کہتے ہیں نا کہ بعد جو ہے نا وہ ابن عربی کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک صدی میں پیدا ہوتا ہے جو سمجھتا ہے صحیح معنوں میں. اور یہ جو انہی کی کتاب ہے فصوص الحکم کہ جس کی شرح خود امام خمینی کی بھی ہے
اور جن کی شرح جو ہے وہ خود شہید مطہرین میں لکھی ہے، اور 120 سے شرح خود 120 سے زیادہ شرح جو ہے نا وہ خود فصوص الحکم کی ہے. تو یہ بہت ہی معروف اور مشہور کہ جو عرفاء میں سے ہیں وہ ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ابن عربی نے جو یہ باب ہے نا فتوحات مکیہ کے باب، اس میں 366 اور اس کے صفحہ نمبر ہے 128. اس میں لکھتے ہیں کہ یہ جو آ جاتی، اور اس کی جو مبحث ہے سیکشن نمبر ہے اس کا وہ 65 ہے، اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں بہت خوبصورت، جو ان کی خود عبارت ہے، ان الائمۃ من اہل البیت النبوی 12 اماما. یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے خلیفہ کے بجائے جو ہے نا وہ امام لکھتے ہیں، یعنی ائمہ اہل بیت کے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت کے ائمہ معصومین ہیں ان کی تعداد 12 ہیں، وہ 12 ہیں. وَإِنَّ آخِرَهُمُ الْمَهْدِي، اور جس کا آخری جو ہے، چونکہ امام علی کو سارے جانتے ہیں نا، جن کا آخری جو ہے اہل بیت النبوی میں سے جو امام معصوم ہے ان کا 12واں مہدی ہے عجل اللہ تعالی فرج و شریف. لیکن آگے جو جملہ ہے نا اس کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ حَيٌّ مَوْجُودٌ، اور وہ مہدی دوران اب بھی زندہ ہیں، اب بھی موجود ہیں. تو یعنی یہ جو ہے نا وہ سارا، اور پھر فرماتے ہیں وَقَدْ اجْتَمَعَ مَعَهُ الْكَثِيرُ مِنْ عُلَمَاءِ السُنَّةِ. بعض وہ کہتے ہیں نہیں پیدا ہوں گے، یہ کہتے ہیں کہ اس میں اکثریت جو علماء اہل سنت کی ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ مہدی دوران زندہ ہیں، موجود ہیں، یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں. وَسَوْفَ يَخْرُجُ فِي آخر زمان، اور آخری وقت میں ان کا جو ہے نا وہ ظہور ہوگا. يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور یہ زمین کو یملأ الارض قسطا وعدلا، یہ زمین کو جو ہے عدل و عدالت سے بھر دیں گے. کما ملئت ظلما و جورا، کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو یہ نظریہ خود عرفاء کا ہے اور علماء کا ہے، محدثین کا آپ نے نظریہ سن لیا. یہاں پہ ہمارے ہاں سینکڑوں کتابیں اس پہ موجود ہیں، خلفاء پر، 12 خلیفہ پر، امامت پر، شاید جو ہے نا وہ ہزاروں کتابیں ہیں خود امامت کے اوپر. 12 ائمہ کی شان آتا کہ 34 جلدیں خود امامت پر لکھی ہوئی، جس طرح احقاق الحق جیسی جو ہے نا وہ کتاب ہے. تو یہاں سے یہ بات جو ہے نا ثابت فقط یہ کرنا تھا کہ یہ وہ نظریہ ہے 12 ائمہ کا، یا 12 معصومین کا، یا 12 نجبا اور نقبا اور امیر کے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں وہ 12 ہیں، اور جن میں سے سب سے پہلے امام علی علیہ السلام، جس طرح بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے، وہ بھی جابر سے جو ہے نا وہ روایت ہے. اور اس میں اس روایت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ روایت جو ہے نا وہ تفسیر برہان والے نے نقل کیا ہے، کہ جب کہا نا وہ آیت کی جو جس سے آپ نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس کے ذیل میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ لوگوں نے، بعض صحابیوں نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو تو پہچان لیا، اللہ کو پہچان لیا، اور یہ اولی الامر ہیں، یہ کون ہیں، یہ صاحبان امر کون ہیں؟ تو کہا عرفنا اللہ ورسولہ فمن اولی الامر الذین قرن اللہ طاعتهم بطاعتک. یہ اولی الامر کون ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور آپ کی اطاعت کے ساتھ جس کو ضمیمہ کر دیا گیا ہے، یہ کون ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہم خلفائی یا جابر، وہ میرے خلفاء ہوں گے، وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِن بَعْدِي، وہ میرے بعد ائمہ مسلمین ہوں گے. اب یہاں پہ جو ہے نا وہ بات آگے بڑھ رہی ہے، کون ہوں گے ائمہ مسلمین؟ فرمایا دیکھنا اولہم علی ابن ابی طالب، جن میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب ہوں گے، ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی المعروف فی التوراۃ بالباقر. دیکھا کہ 5ویں امام وہ ہیں کہ جو تورات میں جنہیں باقر کہا جاتا ہے. اور صددرکہ یا جابر، تیری زندگی بڑی طولانی ہوگی کہ تو ہمارے بیٹے کو جن کا نام باقر ہے انہیں دیکھ پائے گا. فَإِذَا لَقِيتَهُ فَقْرَأْهُ مِنِّ السَّلَامِ،
جب ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو میری طرف سے سلام پہنچا دینا. اس کے بعد سارے جانا ثم صادق جعفر ابن محمد ثم موسیٰ ابن جعفر ثم علی ابن موسیٰ ثم محمد ابن علی ثم علی ابن محمد ثم الحسن ابن علی ثم سمی محمد وکنی حجت اللہ فی ارضہ وبقیتہ فی عبادہ ابن الحسن ابن علی. یعنی ان کے بعد سارے ائمہ کے نام بیان کرے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف تک, اور جن کے بارے میں فرمائے کہ ذاک الذی یفتح اللہ تعالی ذکر علی یدی مشارق الارض و مغاربہا. یہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں پہ اللہ نے یہ سرفرازی رکھی ہے, اور مشرق اور مغرب پہ ان کی فتح مندی اور سرفرازی کے جو ہیں وہ جھنڈے لہرائیں گے. ذاک الذی یغیب عن شیعتہ و اولیائہ, یہ وہ ہیں کہ جو غائب ہوں گے اپنے ماننے والوں سے. یا شیعہ سے مراد کو یہ نہیں ہے کہ شیعہ جو ہے کہ بلکہ ماننے والا, جو ان کے فالوور ہیں, سارے کے سارے ماشاءاللہ انہیں فالو کرنے والے ہیں. اور ان کے بعد فرمایا کہ یہ ان کی جو امامت ہے ایک بہت بڑا امتحان ہے ساری امت مسلمہ پر. تو یعنی سارے ائمہ کے نام ایسا بھی نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فقط یہی کہہ دیا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے, 12 جانشین ہوں گے, 12 وسیع ہوں گے, 12 نجبا ہوں گے, 12 نقبا ہوں گے, 12 خلیفہ ہوں گے. سب کے نام بھی بتا دیے ہیں مختلف تعابیر کے ساتھ. مختلف تعبیروں کے ساتھ. ناظرین آپ نے دیکھا, اب ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ 12 پر جب دونوں مکاتب فکری میں اتفاق ہے کہ حضور کے جو خلفاء ہیں یعنی جانشین وہ 12 ہیں. اب یہ 12 کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے 12 اپنے خلفاء اور وسیع اور اوصیاء کے نام, کنیت, حتیٰ کہ القاب تک بیان فرما دیے ہیں. حجت حضور کی طرف سے تمام ہے, لیکن ایک سلسلہ جو سرکاری چل پڑا, سرکاری سلسلے نے جو اللہ کے بنائے ہوئے ان 12 اماموں کو ماننے سے انکار کرنے کے لیے ایک اور فہرست تیار کی. غور کیجئے گا, جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس پر تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. فہرست کچھ اس طرح تیار ہوئی کہ اس کی بنیاد اس پر رکھی کہ خلفاء سے مراد اقتدار والے سمجھ لیا گیا, حکومت والے سمجھ لیا گیا, حکما اس کا ترجمہ کیا گیا. تصور کیا گیا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے تو خلفاء سے مراد حکما لے لیا گیا, یعنی جن کے پاس اقتدار ہے. اگر اقتدار نہیں ہے تو اس کو خلیفہ تصور نہیں کیا گیا. بنیادی طور پر خلافت اور حکومت کو ایک سمجھ لیا گیا, جبکہ یہ ایک نہیں ہے. حکومت الگ شے ہے, خلافت الگ شے ہے. خلافت جانشینی کو کہتے ہیں, جو حضور کا کام, حضور کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے, حضور کے اس دین کے تحفظ کی خاطر امت کی رہنمائی کا کام جاری و ساری رکھیں. خلافت یہ ہے چاہے حکومت ملے یا نہ ملے. اگر حکومت نہیں بھی ملی ہے حضرت آدم کو, تو حضرت آدم خلیفہ اللہ کے جانشین رہے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے نبی رہے ہیں, اور مکے میں جو 13 سالہ زندگی حکومت بھی نہیں رہی ہے, حکومت کے بغیر بھی نبوت تھی. تو حکومت نبوت کا نہ لازمہ ہے نہ امامت کا لازمہ ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں. لیکن اس میں مغالطہ کر کے 12 خلفاء کو 12 حکما سمجھ کر کے فہرست بنانے کی کوشش کی. اور بنیادی طور پر جو مسٹیک کی وہ یہ کہ کہا کہ 4 جو خلفاء ہیں ابتدا کے خلفاء 4 ان کو پہلے شامل کر لیا, اور ان کو پھر قابل انکار نہیں قرار دیا. کہا نہیں وہ تو چونکہ اقتدار پر ہیں, وہ اللہ کے نبی کے خلفاء ہیں, ان خلفاء 4 کو تو کسی صورت میں رکھنا ہے. اب 5ویں کس کو رکھیں؟ کچھ لوگوں نے امام حسن کو شامل کیا, کچھ خارجیوں نے کہا نہیں معاویہ کو رکھتے ہیں. اچھا 5ویں امام حسن کو جنہوں نے قرار دیا, 6ٹھے کے معاملے میں پریشان ہو گئے کہ 6ٹھا کس کو لے کر آئے. کچھ لوگوں نے یزید کو کہہ دیا 6ٹھا خلیفہ, کچھ لوگوں نے کہا نہیں یزید نہیں,
وہ تو عمر بن عبدالعزیز ہو سکتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا درمیان میں گیپ آ سکتا ہے؟ اگر ایک ہی اقتدار ہے، ایک ہی تخت ہے، ایک ہی دربار ہے، جس دربار پر فاسق بھی آ رہے ہیں اور آپ سمجھتے عادل بھی آ رہے ہیں، تو کیا درمیان میں گیپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ حضور نے کہا میرے بعد پائے در پائے، ایک کے بعد دیگری، جو معنی اس حدیث سے صاف صاف سمجھ میں آتا ہے. قریش ہی سے ہوں گے، میرے خلفاء ہوں گے جن سے لگاتار اسلام آبرومند ہوگا، عزت و وقار اسلام کو ان کے وجود سے مل رہا ہوگا. تو اب ذرا غور کریں کہ فہرست بنانے والے جنہوں نے تسلیم نہیں کیا، خلفائے راشدین المہدیین 12 کو کے پہلے ان میں علی ہیں. ہم نے حدیثیں بے شمار آپ کی خدمت میں پیش کی اور حوالے دیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے خلیفہ میرے بعد علی ہیں. علی علیہ السلام پہلے اور آخری امام مہدی ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ آخری امام مہدی ہے، اس پر بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے. الحمدللہ امام مہدی علیہ السلام کو ان 12 خلفاء کے آخری ہم بھی مانتے ہیں اور تمام امت مسلمہ کے جو ماننے والے ہیں موجود، وہ سارے کے سارے مانتے ہیں. تو آخری پر بھی اتفاق ہے. اول پر البتہ اختلاف ہے کہ اب اقتدار کو ہم نے جوڑ کے دیکھا تو بات بنتے نہیں بنتی. کہتے نہیں جناب کسی صورت میں خلفاء اربعہ کو، 4 خلفاء کو تو آپ رکھنے پڑیں گے اس میں. باقی فہرست کبھی کوئی کچھ پیش کرتا ہے، کوئی کچھ پیش کرتا ہے، کہیں نہ کہیں مجبوراً انہیں یا تو قریش سے ہٹ کر یا تو درمیان میں فاصلے کے قائل ہونا پڑے گا، یا تو پھر تعداد بھی اگر شمار کرنے لگ جائے. بنی امیہ کو لیتے ہیں کہ چلو ان کو ہی 12 خلفاء کا جو ہے سارا ترہ جو ہے وہ ان کو ہم دے دیتے ہیں. اس میں خلفاء بنی امیہ کے 12 سے زیادہ تھے. اگر بنی عباسیہ کو دے دیتے ہیں تو بھی 12 سے زیادہ تھے. چلو ان دونوں کو ملا کر کے جو اچھے وہ چن لیتے ہیں، وہ بھی ہمیں 12 کے 12 نہیں مل پاتے ہیں کہ ایک تو مطے ہے کہ آخری تو نہیں ہے. اب 11 میں 4 کو آپ نے کہہ دیا، چلو امام حسن کو ملا کے 5 کو کہہ دیا، 5 ادھر ہو گئے، آخر میں جو ہے وہ امام مہدی ہو گئے، 6 ہو گئے. اب 6 کے لیے کیا کریں گے؟ 6 کی فہرست آج تک امت مسلمہ نے صحیح معنوں میں پیش نہیں کیا. جنہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی انہوں نے ان کو پیش کیا کہ جو فاسق بھی تھے علل اعلان، فاجر بھی تھے، ظالم بھی تھے. جیسے ملا علی قاری نے 6واں خلیفہ اس میں یزید ابن معاویہ کو گنایا ہے. پھر مروان کو اور مروان کی اولاد کو اس میں چونکہ فہرست پوری کرنی ہے، عدد پوری کرنی ہے، نمبر پورے کرنے ہیں، ان کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے. کون مسلمان ہے جو تھوڑا بہت بھی مطالعہ کرتا ہو تاریخ کا اور حدیث کا اور یہ نہ جانتا ہو کہ مروان اور آل مروان نے اسلام کا کس طرح بیڑا غرق کیا اور اسلام کی نابودی اور رسوائی کا یہ کس حد تک سبب رہے؟ کون نہیں جانتا. یہاں اسلام جن سے عزیز ہے، جہاں سے کسی کو بھی کوئی بھی اسلام کی آبرو میں حیثیت میں کمی نہیں آ رہی بلکہ تقویت مل رہی ہے اور لگاتار پے در پے آ رہے ہیں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اب ذرا دیکھیے کہ یہ بات کہ 4 خلفاء جو ہے وہ ضرور اس میں شامل ہے. یہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں ہم صحیح ترمذی سے بلکہ سیاستہ میں موجود ہے اور اہل سنت کے یہاں یہ بھی بہت مشہور و معروف مستند حدیث کہلاتی ہے، اس کو پیش کرتے ہیں. اس حدیث کو آپ سنیں گے اور تھوڑا سا غور کریں گے تو پھر اس حدیث کا اس حدیث سے کہ جو آج ہم نے پیش کیا جو متفق علیہ طرفین کے درمیان اس کی سند پر کسی کو کوئی شک نہیں ہوا ہے، اس کے ساتھ تصادم نظر آتا ہے. بالکل مخالف ایک دوسرے کی یہ حدیثیں نظر آتی ہیں. تو کیا ہم یہ بات مان کر چلے نعوذ باللہ کہ حضور نعوذ باللہ 2 باتیں کر دیتے تھے اور متضاد باتیں کر دیتے اور ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی ہے؟ ایسی بات کوئی حضور سے سرزد ہو سکتی تھی؟ ہرگز نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. حضور کے بارے میں ایسا کوئی سوچے بھی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آئیے صحیح ترمذی کی اس حدیث کو دیکھیں. میں جو بتانے جا رہا ہوں اس پر توجہ کریں. حدیث دیکھیے، سنن ترمذی یہ ٹائٹل ہے، میں اس کو بڑا بھی کہہ سکتا ہوں، یہ آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے. اور اس کتاب کی یہ کتاب الفتن ہی میں حدیث اس پر توجہ کیجئے
کہتے حدثنا، میں اس کو بھی تھوڑا سا بڑھاتا ہوں تاکہ آرام سے آپ اس کو دیکھ سکیں اور اس کو پڑھ سکیں میرے ساتھ. یہ حدیث واقعاً بھی غور طلب ہے. حدثنا احمد بن منیع حدثنا سریج بن النعمان حدثنا حشرج بن نباتہ عن سعید بن جمحان قال حدثني سفینہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخلافۃ فی امتی 30 سنہ ثم ملک بعد ذلك. فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ خلافت میری امت میں صرف 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد ملوکیت کا سلسلہ، بادشاہت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ اگر حدیث صحیح ہے ناظرین غور کریں تو خلافت تو 30 سال کی ہے، اور یہاں اللہ کے نبی فرما رہے میرے 12 خلفاء ہیں. 12 خلفاء میں 30 سال کے اندر آپ نے خلفاء اربعہ کو شامل کیا تو وہ تو 4 ہوئے، اور امام حسن کو بھی شامل کر لیا 5 ہوئے. باقی 7 30 سال کے اندر کہاں سے آپ پیدا کر سکیں گے، کہاں سے تصور کر سکیں گے؟ خلفاء 12 ہیں حضور فرما رہے ہیں، جو کہ دونوں طرف سے مسلم ہے. اس میں حضور فرما رہے ہیں کہ خلافت کا سلسلہ تو صرف 30 سال کا ہے. یہ مانے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے ماننا، کیونکہ ہضم نہیں ہوتی بات کہ 30 سال کے اندر 12 کیسے خلفاء ہو گئے. اگر 12 کی بات کو جو کہ مسلم ہے، یقیناً مسلم ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ ہمارے یہاں مسلم نہیں ہے، اگر وہ بات صحیح ہے تو پھر یہ بات ظاہری طور پر جو خلافت ہے اس سے مراد وہ نہیں ہے جو خلفاء 12 میں ہے. یعنی 12 جو خلفاء بتائے ہیں ان کا ظاہری حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہم ثابت کرنا چاہتے تھے. امید ہے کہ آپ میری بات تک پہنچ گئے ہوں گے، بات واضح ہو گئی ہوگی. اب آئیے 12 کے لیے اتنی تکلیف اٹھانے والے مختلف فہرست لانے کے لیے کوشش کریں. مروان اور آل مروان کو اور بعض یزید کو تک اس فہرست میں لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جو حضور نے واضح طور پر اہل بیت اطہار کے 12 اماموں کا ذکر فرمایا، نام بتائے، القاب بتائے، اور جو پے در پے آئے، جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور دین کی تحفظ میں بھی انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، مسلم، پاکیزہ، امین، ہادی، بہت زیادہ عالم اور کسی بھی لحاظ سے بے عیب، ان 12 کو ماننے سے انکار کرتے رہے. سوچئے گا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک طرف آپ مروان کو اور آل مروان کو بھی لانے کی جرات کر رہے ہیں 12 خلفاء میں تاکہ وہ فہرست پوری ہو، دوسری طرف سے ایک فہرست ہے امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام مہدی علیہ السلام تک. یہ 12 جو معصوم امام ہیں، جو معصوم خلفاء بھی ہیں. اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ یہی جو بات پہلے میں نے کہی کہ مغالطہ، کہ خلفاء انہوں نے تو حکومت کی نہیں، صرف حضرت علی نے اور پھر کچھ دنوں کے لیے امام حسن نے حکومت کی تھی، باقی تو خلافت انہوں نے کی نہیں. خلافت کو ہم نے ہمیشہ حکومت کے معنی میں لے لیا ہے. حکومت ضروری نہیں ہے کہ خلیفے کے ہاتھ میں ہو. اللہ کی طرف سے جو خلافت ملی ہے اس کا تعلق روحانی اور الہی وہ مناصب ہے کہ جن کا بنیادی مقصد دین کی حفاظت کرنا ہے، اور انہوں نے کیا، اپنا سب کچھ لٹایا، دین کی حفاظت کی، اسلام کو آبرومند رکھا، باوقار رکھا، سربلند رکھا، اور آج تک امام مہدی علیہ السلام کے وجود مبارک سے اسلام سربلند ہے. اب اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے تو مزید اس کی تسلی کے لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ کون ایسا مسلمان ہے جو اس حدیث کا انکار کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گرہ بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. وہ جو عطرت اہل بیت ہیں وہی جو 12 خلفاء ہیں، ان کی اطاعت سے آپ کو حکم ہے کہ اہل بیت سے آپ دین کو سیکھیں اور دین کو لیں اور ان کی اطاعت کریں. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ پھر اس کے علاوہ حضور نے فرمایا نجات بھی پانا چاہتے ہو نا تو
اہل بیت اطہار، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، من رکبہا نجا، جو اس پر سوار ہو جائے وہ نجات پا جائے گا، ومن تخلف عنہا فغرق وہوا، اور جو تخلف کرے گا یعنی سرکشی کرے گا اور سرگردانی کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ حضور ایک طرف سے واضح طور پر بتا رہے ہیں، پھر 12 خلفاء کی عدد کے ساتھ ساتھ نام بتائے جا رہے ہیں، اور ینابی المعدہ جو اہل سنت کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے، اور جناب سلیمان قندوسی حنفی انہوں نے لکھی ہے، اس میں تو باقاعدہ نام باقاعدہ اس میں لیے گئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کی بھی تھوڑی سی آپ پڑھ کے سنا دیں حدیث، تاکہ یہ بات کسی پر بھی مخفی نہ رہے کہ یہ 12 جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، نہ بنی امیہ میں سے کوئی ہے، نہ بنی عباسیہ میں سے کوئی ہے، بلکہ 12 وہ ہیں کہ جو پائے در پائے اللہ کے نبی نے اپنے بعد اپنی ذریت سے ہی واضح طور پر نام کے ساتھ بتا دی ہے، وہی 12 ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ بھی وہی ہے کہ جو علم کے جو میراث ہیں، جس میں فرما دیا گیا کہ میرے بعد جو ہے نا وہ ملنے والی ہے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ حدیث عربی میں بھی اور جو اردو والی ہے یہ ینابی المودہ اس میں بھی ہے یہ، اور اس کے صفحہ نمبر 641 پر بھی ہے، اور جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو علم کے جو اسرار ہیں اس کی میراث علی ابن ابی طالب کی طرف ہے، جن کے متعلق فرمایا کہ وہ علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ اس سے پہلے شخص ہیں کہ جس نے 100 میں سے 100 کی جو جیومیٹری ہے اس کا باقاعدہ وضع کیا، پھر امامین امام حسن اور امام حسین کی بات کی، اپنے باپ سے علم اسرار حروف کو بطور میراث پایا، پھر امام حسین کے فرزند امام زین العابدین، یہی یعنی سارا کے سارا جو سلسلہ ہے وہ امامت کا، یعنی جو علم ہے یا یہ سارا جو ایک طرف تو سلسلہ امامت کو واضح کیا، اور دوسری طرف کے جو علم کی بنیادیں ہیں یا اسرار الہی کی جو بنیادیں ہیں، جو رموز کی بنیادیں ہیں، اس کو بھی اسی انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ فرما دیا کہ یعنی یہ سلسلہ امام علی علیہ السلام سے لے کر مہدی دوران تک ہے۔ اور اسی طرح پھر بھی فرما دیا کہ علم جعفر ہے، علم ابیض ہے، یا جعفر اکبر ہے، جعفر اصغر ہے، جامعہ ہے، صحیفہ ہے، کتاب علی علیہ السلام ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ان کے جو وارث ہیں یہی وہ 12 ہیں۔ تو 12 کے جہاں تک ہے اس میں جو ہے نا وہ متعدد نہ فقط ینابی المودہ میں ہے، بلکہ اس کی عربی اگر عبارت بھی دیکھیں تو اس میں بھی موجود ہے کہ ینابی للقندوزی الحنفی، اور اس کے باب نمبر جو ہے نا وہی ہے 76، اور اس کے صفحہ نمبر جو ہے نا وہ 444 پر ہے کہ بعدی 12 خلیفتان، کہ میرے پاس جو ہے نا وہ 12 جس میں سے سارے جو ہیں وہ نام بھی بتا دیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی روایت جو ہے نا وہ جابر ابن سمورہ سے ہے کہ لا یزال ھذا الدین قائما حتی یکون علیکم 12 خلیفتان، کہ میرے بعد کبھی بھی، یعنی لا یزال استمرار کی طرف جو ہے نا وہ دلیل بن رہا ہے کہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ دین جو ہے نا وہ قائم رہے گا جہاں تک میرے جو ہے نا وہ 12 خلفاء نہ آ جائیں۔ کلہم تجتمع علیہ الامہ، کہ سارے کے سارے جو امت کا ہے اجماع انہی پر ہے۔ فسمعت کلاما من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لم افہمہ، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک پیغمبر اسلام سے ایک بات سنی جسے میں سمجھ نہ سکا، فقلت لأبی، تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا، ما یقول، پیغمبر اسلام نے کیا فرما دیا؟ قال کلہم من قریش، اور یہ جو سارے کے سارے ہوں گے یہ قریش سے ہوں گے۔ تو اسی طرح باقی بھی جو ہے نا وہ جتنے طرق ہیں اس کو بھی اگر دیکھنا چاہیں، یحییٰ ابن حسن نے بھی اپنی کتاب جو عمدہ ہے اس میں 20 طریقوں سے جو ہے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ میرے بعد جو ہے نا وہ 12
خلفاء ہوں گے اور سارے کے سارے جو ہے نا وہ قریش سے ہوں گے۔ صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے 9 طریقوں سے یہ روایت جو ہے نقل ہے۔ ابو داؤد سے جو ہے یہ 3 طرق سے یہ روایت نقل ہے۔ ترمذی سے 1 طریق سے یہ جو ہے نا ٹرانسمیشن کا جو اصول ہے اس کے طریق سے جو ہے نا، حمیدی سے 3 طرق سے جو ہے نا اس حدیث کو جو ہے نا وہ نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ آ جائیں صحیح بخاری میں، وہی جابر بن عمرہ سے سمرہ سے جو ہے نقل کیا کہ میرے بعد جو ہے نا وہ 12 امیر ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس لفظ کو جو اس جملے کو نہیں سمجھ سکا، اور پیغمبر نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے، ان کے بابا نے اس بات کو جہاں ریئلائز کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کلہم من قریش۔ اسی طرح اگر آپ آ جائیں تو عبایہ بن ربیع نے بھی جابر سے جو ہے اس کو نقل کیا ہے کہ انا سید النبیین وعلی سید الوصیین وان اوصیائی بعدی 12۔ انہوں نے کہا کہ میں سید النبیین ہوں، سارے جتنے نبی ان کا سید سردار ہوں، اور میرے بعد جو علی ابن ابی طالب ہیں وہ سید الوصیین ہیں۔ وَإِنَّ أَوْصِيَائِي بَعْدِي 12، میرے بعد جو سلسلہ اوصیاء ہیں وہ 12 ہوں گے۔ اولہم علی وآخرہم القائم المہدی، جن میں سے پہلے جو ہے نا امام علی علیہ السلام ہیں، اور جن کے آخری امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو یہاں پہ اسی طرح ہے وَعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهُهُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پھر روایت نقل کی ہے۔ لا تذهب الدنیا حتی یقوم بامتی رجل من ولد الحسین، یعنی جب یہ دنیا اس وقت تک ختم کبھی نہیں ہوگی جب تک امام حسین کی ذریت میں سے ایک ایسا آدمی آئے گا کہ جو یملأ الارض عدلا کما ملئت ظلما، کہ جو زمین کو اس طرح بھر دے گا عدل و عدالت سے کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اسی طرح ہمارے ہاں سلیم ابن قیس سے ہلالی سے ہے، حضرت سلیمان فارسی سے ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ابن سید۔ امام علی علیہ السلام کو جو ہے نا وہ فرماتے ہیں انت سید ابن سید اخو سید وانت امام ابن امام اخو امام وانت حجت ابن حجہ اخو حجہ۔ یعنی یہ سارا وہی سلسلہ ہے کہ یعنی بتانے کے لیے ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ایک دفعہ امام حسین کو جو ہے نا وہ اپنے زانو اقدس پہ بٹھایا ہوا تھا، انہیں بوسے دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آپ سید ہیں، آپ سید کے بیٹے ہیں، آپ کے جو بھائی ہیں وہ بھی سید و سردار ہیں، آپ بھی امام ہیں، آپ کے بابا بھی امام ہیں، آپ کے بیٹے بھی امام ہیں، آپ کے بھائی بھی امام ہیں، اور آپ حجت ہیں، حجت خدا کے بیٹے ہیں، حجت خدا کے بھائی ہیں۔ تو یہ سارے ٹائٹل اسی طرح جو ہے نا وہ بتاتے رہے تاکہ یہ امت کسی نہ کسی لحاظ سے جو ہے نا وہ ریئلائز کرتی رہے۔ وَأَبُو حُجَجِ تِسْعَةٌ، اور آپ جو ہیں وہ 9 جو حجت خدا ہیں ان کے بابا ہیں تاسعہم قائم المہدی، جن میں سے جو ہے نا ہوں گے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اسی طرح حضرت ابن عباس سے بھی جو ہے وہ روایت ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے انا وعلی والحسن والحسین وتسعة من ولد الحسین مطہرون معصومون، کہ میں علی اور امام حسن اور امام حسین اور ان کے امام حسین کے 9 بیٹے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ مطہرون معصومون، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ معصوم ہیں، پاکیزہ ہیں، آئے تطہیر کے جو ہے نا وہ پروردہ ہیں۔ تو اس کو مستدرک میں بھی جو ہے نا وہ لکھا ہے، مستدرک میں بھی یہ جو ہے نا وہ ساری ہیں کہ ابن عباس سے جو روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ فتح ھذا الدین بعلی، اللہ نے اس دین کو جو ہے نا وہ علی کے دست مبارک سے فتح دی ہے۔
وَإِذَا قَتَلَ فَسَدَ الدِّينُ، جب ان کو شہید کیا جائے گا تو پھر دین میں دراڑیں پڑ جائیں گی. لا يصلح الا المہدی، یہ بس پھر ظلم کی جو ہے نا کچھ گہما گہمی اور بازار گرم ہوگا، ایسے میں جو ہے نا وہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اور یہ ظلم جو ہے نا پھر عدل کی طرف، اور وہ زمین کو اس طرح عدل و عدالت سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. ناظرین اب دیکھیے کہ آپ نے آج ایک مفصل تحقیقی آئی اوپننگ، آنکھوں کو کھول دینے والا، دلوں کو جلا بخشنے والا پروگرام دیکھا. 12 اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے خلفاء ہیں جو ایک کے بعد دیگر ہی آئیں گے، جن سے اسلام عزیز ہوگا، آبرومند، اسلام کو آبرو اور حیثیت حاصل ہوگی، دین کی حفاظت کے لیے میرے 12 خلفاء ہوں گے. فہرست اللہ کے نبی نے بتائی، نام بتایا، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب لوگوں نے جو سرکاری تصور ہے اس کو بھی پیش کیا اپنی طرف سے. میں چاہوں گا کہ آپ صرف 2 فہرستوں کو سامنے رکھیں، لکھیں کہ 12 خلفاء کی اللہ کے نبی نے اطاعت کو واجب قرار دیا، اللہ نے بھی اولو الامر کو، صاحبان امر کو واجب الاطاعت قرار دیا. رسول اللہ کے بعد ان 12 کی اطاعت واجب ہے. 2 فہرستیں ہیں، ایک فہرست میں علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر اور آخر میں امام مہدی. یہ جو 12 امام ہم جن کو کہتے ہیں معصوم ہیں اور ہر گناہ سے پاک ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، اللہ کے نبی کے وصی ہیں اور جانشین اور خلفاء ہیں. ایک فہرست یہ ہے. دوسری فہرست جو مختلف ہے، چونکہ ایک فہرست بنا نہیں سکے، پھر بھی جو ایک کتاب میں بتا دی گئی جس کو بہت معتبر بتایا جاتا ہے، وہ فہرست ہے جو ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. شرح ملا علی قاری علی الفقہ الاکبر. اب دیکھیے اس شرح ملا علی قاری علی الفقہ الاکبر، انہوں نے اس شرح میں ایک جو واضح طور پر بات کہی ہے اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے کس کو سمجھتے ہیں کہ اطاعت کرنے میں نجات حاصل ہوگی. دیکھیے گا وہ کیا کہتے ہیں. یہ جو 12 خلفاء ہیں یقیناً وہ نیک دل ہوں گے، صالح ہوں گے، یہ بھی واضح کر دیا اس میں. اسلام عزیز اور مستحکم ہوگا اور ان کا نظام حکومت قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. دنیا میں ہر جانب و رشد و ہدایت اور عدل و انصاف کا دورہ ہوگا. اور وہ ہیں کون؟ ملا علی قاری جو ایک مشہور محدث اور فقیہ ہیں. اس حدیث کے بارے میں 12 خلفاء کی تعین فرماتے ہوئے لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں، صرف جو کچھ انہوں نے بتایا اس کو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. دونوں فہرستوں کو سامنے رکھیں، آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، آپ جس فہرست کو اپنا کر اطاعت کریں. کہتے ہیں فَالْإِثْنَا هُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْأَرْبَعَةُ، 4 خلفاء راشدین 4 اور معاویہ 5واں، وَإِبْنُهُ یزید 6، وعبد الملک بن مروان 7واں، وَأَوْلَادَهُ الْأَرْبَعَةُ اور مروان کے 4 بیٹے، وَبَيْنَهُمْ عمر بن عبد العزیز. یہ 12 خلفاء، اس کا ترجمہ بھی میں انہوں نے جو کیا اسی کو میں پیش کر رہا ہوں. 12 خلفاء سے مراد سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور معاویہ ابن ابو سفیان. انہوں نے سیدنا کا میں نہیں کہہ سکوں گا. یزید بن معاویہ 6، سیدنا عبد الملک بن مروان یا عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، حشام بن عبد الملک اور عمر بن عبد العزیز ہیں. انہوں نے فہرست کو بھی اس طرح تمام کر دیا. یہ رسول اللہ کے 12 خلفاء ہیں ملا علی قاری کے نزدیک، جس میں 6 یزید ہے اور مروان کی اولاد ہے. 4 بیٹے مروان کے خلفاء 4 میں، خلفاء 12 میں. آپ کی مرضی ہے. ایک فہرست یہ ہے. دوسری فہرست ہے رسول اللہ کے خود ذریت کے اندر اہل بیت کی اطاعت. اللہ کے نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ہمیں تمسک کا حکم دیا، اہل بیت کو ہمیں کشتی نجات قرار دیتے ہوئے اس پر سوار ہونے اور ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا، اور پھر نام بتائے علی خلیفہ اول، دوسرا امام حسن، تیسرا امام حسین اور آخر میں امام مہدی. آپ دونوں فہرستوں کو لکھیں، جس کو چاہیں آپ اپنا لیں، لیکن نتیجہ بہرحال آپ کو پہلے سے سمجھ لینے چاہیے کہ کس کی اتباع میں
نجات ہے, کس کی اتباع میں ہلاکت ہے. آج کے اس پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں, اور اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جو ایک دلوں کو ہلا دینے والا اور نور کو عطا کرنے والا خطبہ ہے, خطبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, اس کو لے کر آئیں گے اور آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. اب ہم آپ کی کالز کو لیں گے, خاص کر وہ ہمارے بھائی کے جو کسی حد تک ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہیں, وہ آئیں, آ کر اپنے سوال کریں, اور آپ کے سوالوں کو لینے کے لیے ہم تیار تو ہوں گے ہی, لیکن ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم ہوں گے اور آپ کے سوال انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي صل وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. The Prophet ﷺ said, the religion will last until the day of judgment, unless my 12 successors will descend onto earth. All of them will be from Quraysh. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, دین ہمیشہ قائم و برقرار رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے, جب تک میری امت میں 12 خلفاء آئیں جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. پروگرام آپ نے دیکھا, بریک سے پہلے ہم نے 12 خلفاء راشدین المہدیین کے پہلے ان میں علی ابن ابی طالب اور آخر ان کے امام مہدی علیہ السلام ہیں. تفصیلی حوالے جات کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا. یقیناً آپ کی معلومات میں آپ کی تحقیق کے لیے بہترین دستاویز ثابت ہوا ہوگا. اب آپ کے سوال ہوں گے اور اسی موضوع سے مربوط کوئی سوال ہوگا تو اس کو ہم ضرور شامل کریں گے. اگر کوئی اور سوال ہوگا تو ہمارے مختلف پروگرام ہوتے ہیں, ان پروگراموں میں آپ شریک ہو سکتے ہیں. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا سوال ہمارے کالر کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اشتیاق بٹ صاحب, جی بسم اللہ. جی مولانا ڈاکٹر عدیل صاحب کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام. علیکم السلام. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے, اللہ تعالیٰ آپ کی کوششیں رنگ لائیں. جس کوشش اور جس محنت اور جس لگن کے ساتھ آپ اظہار حقیقت پیش کر رہے ہیں مولانا صاحب, یہ بات بالکل برحق اور درست ہے کہ جو ملا علی قاری کی کتاب میں نے خود پڑھی دیکھی, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے علماء کرام ہماری مسجدوں میں, ہمارے جتنے بھی جو سکول ہیں جہاں بھی ہو, کیوں کیا وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو 12 خلفاء کے بارے میں نہیں بتائی جاتی؟ آخر کیا اس کے پیچھے کیا قائقیں, کیا کوئی حکومتیں لگی ہوئی ہیں, یا کون لوگ ہیں جو اس حدیث کو اس طرح چھپاتے پھرتے ہیں اور ان لوگوں کے نام آگے لاتے ہیں جو لوگ, اور آج کل کا بالکل سادہ سا مسلمان ہے
وہ بھی یزید کے اوپر لعنت کرتا ہے، اور جتنے بھی لوگ جو آئے ہیں خلفاء جو، تو حق بیان کرنے سے کیا مولانا صاحب حقیقت بیان کرنے سے، حق بیان کرنے سے کسی صحابی کی یا کسی کی کوئی توہین ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ آپ سے ایک میری گزارش ہے، اس پہ تھوڑا سا بیان کر دیں کہ حق بیان کرنے سے کسی صحابی کی توہین ہوتی ہے یا نہیں؟ بس بہت شکریہ، خدا حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بہت شکریہ آپ نے فون کیا اور شریک ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے دیگر جو چاہتے ہیں کہ تحقیق کی راہ اس راہ میں کوشش کریں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ شامل ہوں۔ جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، حضرت مولانا عابد صاحب قبلہ، جناب ڈاکٹر صاحب قبلہ، مقصود سے عرض کر رہا ہوں مقصود سے۔ جی جی فرمائیے۔ قبلہ سوال یہ ہے کہ ایک حدیث باغ فدق کے متعلق جو لا یورث ولا نورث اس سے متعلق ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنی اور وہ نصف گواہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی سوال ہے مقصود حسین سید صاحب؟ جی سوال یہ ہے کہ اس آدھی حدیث کو وہ بیان تو دنیا جہان میں مشہور ہے، لیکن یہ خلفاء کے متعلق جو حدیث ہے حضور کی، یہ کیوں جان بوجھ کے اس کو اخفا میں رکھا جاتا ہے؟ کیا سماعتیں کمزور تھیں یا جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے؟ ورنہ چھوٹی سی عام جو بات انہونی سی وہ تو حدیث میں شامل ہے، میرا خیال ہے۔ میں عرض کر بالکل زبردست آپ نے سوال کیا ہے، ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مولانا، میں عرفان شاہ بول رہا ہوں لندن سے، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ عرفان شاہ صاحب فرمائیے۔ چھوٹی سی ایک وہ کل کا وہ کمپلین ہے، میں دیکھ رہا تھا، معاف کیجیے گا، کہ وہ آپ علماء کرام اتنے علم والے بیٹھے ہوئے تھے، مگر وہ جو اہل سنت والجماعت کے ہمارے بھائی تھے ان کو موقع ہی نہیں دے رہے تھے کہ وہ سوال کا جواب دے سکیں یا صحیح طریقے سے کر سکیں۔ نہیں ان کو موقع دیا گیا تھا، وہ آزاد تھے اور انہوں نے خود اپنی مرضی سے کچھ جگہوں پہ خاموشی اختیار کی تھی، ورنہ وہ خود ان کو پورا موقع حاصل ہے۔ نمبر 2، میرے دوست کا بھی پاکستان سے فون آیا تھا، میں نے اس کو ہدایت کے مطابق بتایا ہے متعلق، تو مہربانی کر کے ذرا زیادہ ایڈورٹائز کریں پاکستان میں، تاکہ لوگ ہدایت ٹی وی کا پتہ چلے ان کو، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو زیادہ تر۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو میرا کویسچن جو تھا آج کا، میرا کویسچن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، سب اہل سنت والجماعت ہم شیعہ سب مانتے ہیں اس کو، کہ یا علی آپ کے ماننے والے شیعہ جنت میں جائیں گے، یہ سب پہ اتفاق ہے۔ مہربانی کر کے ذرا ایکسپلین کریں گے کہ وہ پیروکار شیعہ سے مراد کیا فقہ جعفریہ والے شیعہ ہیں کہ یا 72 فرقوں میں بھی وہ لوگ آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا سید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سید علی جان شاہ صاحب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سید مولانا صاحب سرکار، بات ایسی ہے کہ یہ جیسے آیا میثاق ہے قرآن پاک میں، رسول پاک کے لیے جو میثاق انبیاء لیا گیا ہے، تو حدیث متواترہ سے ولایت علی پر بھی یہ حدیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت پر بھی میثاق لیا گیا انبیاء سے، اور علی کی ولایت پر بھی اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، اور علی کی ولایت کے عہد و پیمان پر ان کو نبوتیں اور رسالتیں ملی ہیں، اور رسول پاک سرکار کا اعلان نہ اگر کریں تو رسالت کا کوئی کام پہنچتا ہی نہیں۔ تو میرا سوال آج آپ سے یہ ہے کہ آپ علماء فرماتے ہیں کہ انما کا لفظ جہاں آتا ہے وہ تالے کی حیثیت ہوتی ہے، تو یہ آیا ولایت کے شروع میں ہے کہ اللہ والی ہے، رسول والی ہے اور علی والی ہے، تو پھر نماز کا ذکر ہے، پھر زکوٰۃ کا ذکر ہے، پھر رکوع کا ذکر ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر نماز ہی کی حالت میں ولایت علی کا اعلان ہوا ہے تو ولایت علی کی گواہی کے بغیر نماز کیسے مکمل ہوگی؟ میری بات میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو؟ بالکل، آپ کا سوال پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قبلہ محترم. السلام علیکم. یونان سے سید احمد حسین شاہ کر رہا ہوں. سید احمد حسین شاہ صاحب فرمائیے. قبلہ میرا پہلا سوال یہ ہے. جی پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی پاک نے اپنے بعد تخت چھوڑا تھا یا ممبر؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین سے لے کر حوران جنت تک اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان سب کے مولا ہیں یا نہیں ہے؟ بس یہ 2 سوال. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی سوال کر سکتے ہیں جی؟ بسم اللہ فرمائیں. کون میرے بھائی, کہاں سے؟ میں بشیر احمد چودھری جرمنی سے بول رہا ہوں جی. بس میں نے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لمبی زندگی دے. میرا بیسیکلی جو میں بائی برتھ قادیانی خاندان میں پیدا ہوا ہوں. اچھا اچھا. اور کالج سے کچھ کتابیں پڑھ کر میں فقہ جعفریہ کو میں نے اپنایا تھا اور یہ آپ کے پروگرام دیکھ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ نے کر دیا ہے. صرف آپ سے میں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ جو نہیں مانتے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سننے والے خدمت میں میرا دابر السلام یا علی مدد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ جیسے بہت بے شمار لوگوں کو نور ہدایت سے نوازے. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عابدی صاحب اور عدیل صاحب کو السلام علیکم. علیکم السلام. جناب میں پرویز پیٹر پر شاہد کر رہا ہوں. پرویز صاحب جی فرمائیے. جناب آپ نے ینابی المودہ کا حوالہ پیش کیا ہے. جی پروگرام تو آپ کر رہے ہیں, میرے ہاتھ میں الذریعہ الی تصنیف شیعہ ہے اور اس میں آقا بزرگ تہرانی فرما رہے ہیں کہ شیخ قندوزی کو کتابوں کا شمار جو کتب شیعہ میں کیا جاتا ہے, تو یہ اگر آپ کی بات مانی جائے تو آقا بزرگ تہرانی کی بات کو غلط ٹھہرایا جاتا ہے, اگر ان کو صحیح مانا جائے تو آپ کی بات قابل نااعتبار ہوتی ہے. تو ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. اور دوسرا, عدیل صاحب نے ابن جوزی کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کی جو کتاب ہے تذکرات الخواص, تو اس کے متعلق القناع والقاب میں علامہ عباس قمی نے لکھا ہے کہ اس کی کتاب میں بہت سی ایسی حقائیات درج ہیں جو ناقابل یقین ہے. ادھر ادھر کی ہانکنے والا اور گپی اور غیر فقہ آدمی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کٹر شیعہ تھا. تو بڑی مہربانی ہوگی شیخ عباس کی القناع والقاب کے متعلق بھی ذرا تھوڑی بیان کر دیں اور الذریعہ الی تصنیف شیعہ کے متعلق. چلیے ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے سوال کیا, میں مختصر آپ کا یہ جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ نے اسی طرح کے سوال کیے تھے میرے بھائی پرویز. لوگوں کے کیا عقیدے تھے اس پر سوئی کو اٹکی رہنے سے بہتر ہے کہ تحقیق کریں, دیکھیں بات کیا ہے, کون کیا مسلک رکھتا تھا. اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا, نہ آپ کو کچھ ملنے والا. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس نے کیا بات کی. میرے عقل اور میرے فطرت اور میرے قرآن اور میرے رسول کی سنت کے مطابق کوئی بات ہے یا اس کے خلاف کوئی بات ہے. عقل اور فطرت کے خلاف کوئی بات ہے یا میری عقل کے عین مطابق کوئی بات ہے. بات کافر نے کی ہے, مومن نے کی ہے, مسلمان نے کی ہے, کسی نے کی ہے. ہم اس تھوڑا سا اس جو سوئی جگہ ایک جگہ پہ اٹک گئی ہے ہمارے بھائی کی, اس کو ذرا سا آپ چھوڑ کے دوسری زاویے سے بھی حقائق کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے. اگلے کال کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب, میں جواد بخاری عرض کر رہا ہوں نیو جرسی یو ایس اے سے. جی جی جواد بخاری صاحب فرمائیں. صاحب ایک بات یہ ہے کہ یہ اشرا مبشرہ کی کیا حقیقت ہے, اس سے ذرا آپ نے مجھے مطلع کر دینا, بڑی مہربانی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے السیف البجلی علی منکر ولایت علی, اعلان غدیر جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خلافت اور ولایت یہ دو الگ چیزیں ہیں. جی. اور ولایت جو لکھ رہے ہیں صاحب صاحب کہ یہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے رسول کے بعد. جی جی. اور یہ جو خلافت ہے یہ لوگوں نے بنا لیا, امامت کا ذکر انہوں نے چھوڑ دیا.
کہ امام کیا ہے کیا نہیں، کیسے کہاں سے شروع ہوگا، اس پہ بھی ذرا آپ مہربانی کر کے تبصرہ کر دیں، بڑی مہربانی۔ چلیے اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ماشاء اللہ۔ جی میرے بھائی کون ہے، میرے کہاں سے؟ میں حاجی غلام رضا لوٹن سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی غلام رضا فرمائیے۔ مولانا صاحب ابھی آپ ذکر کر رہے تھے 12 خلیفوں کا، جی تو ابھی یہ ایک کتاب ہے، کتاب شرح فقہ اکبر صفحہ 83 پہ، جی جی، اور اسی طرح کتاب تاریخ الخلفاء صفحہ 9 پہ اس میں لکھا ہے، یہ اہل سنت کی بہت مشہور کتاب ہے یہ دونوں، تو اس میں لکھا ہے کہ الاثنا عشر هم الخلفاء الراشدون الاربعۃ ومعاویۃ وابنہ یزید وعبد الملک بن مروان وأولاده الأربعة بينهم عمر بن عبد العزیز۔ یہ جو ہے کتاب شرح فقہ اکبر صفحہ 83 پہ۔ حاجی غلام رضا صاحب، آپ نے پروگرام اگر غور سے دیکھا ہوگا تو ہم نے آخر میں یہ بھی دکھایا اور کتاب دکھا کر کے ہم نے اس عبارت کو پڑھی ہے۔ آپ کا سوال ترجمہ اس کا میں بتلا رہا ہوں جی۔ اس میں ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خلیفے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، یزید، عبد الملک بن مروان، اس کے 4 بیٹے یزید، سلیمان، حشام، ولید، اور ان کے درمیان عمر بن عبدالعزیز۔ ان کی وہ لکھتے ہیں ان کی خلافت مسلمان اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ ان پر اجماع ہوا ہے۔ ایک وہ 12 ہے کہ جن میں چھٹا یزید ہے، اور ایک وہ 12 ہے کہ جن میں تیسرا حسین ہے۔ اب اگر وہ مان لو جس میں چھٹا یزید ہے تو تمہارے دل کی مرضی ہے، یا وہ مان لو جس میں تیرا حسین ہے۔ انہوں نے جو ہے نا بس لوگوں پر رکھا ہوا کہ جو دل کرے وہی تم لوگ مان لو۔ چلے شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم نے بھی یہی بات کی تھی، لگتا ہے کہ آپ جو ہے اسی تیاری میں شاید رہ گئے اور دیکھا نہیں کہ پروگرام جو ہے اسی پروگرام کے اندر یہ ساری باتیں ہوئی۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، اشتیاق عرض کر رہا ہوں گریس سے۔ اشتیاق صاحب گریس سے فرمائیں۔ سر سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی ملک کا کوئی سربراہ جس کے قول و فعل سے ہم متعارف نہیں ہیں، نہیں اسے جانتے، تو جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کو ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ ووٹ کا بڑا مسئلہ ہے جناب، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ مختصر سا سوال ہے، پلیز۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی جی، بس کالز کو ہم اسی پر روکتے ہیں، مزید کالز ہم نہیں لے سکتے، اس لیے کہ کالز نہیں لے سکتے اس لیے کہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اشتیاق بٹ لوٹن سے، کیا وجہ ہے کہ اس کو چھپایا جاتا ہے؟ کس کو چھپایا جاتا ہے؟ یہ جو حدیث ہے 12 خلفاء کی، اور 12 خلفاء کے جو حضور نے اس حد تک تاکید فرمائی ہے اور فرمایا کرتے تھے بارہا، جو کہ اہل سنت کے اور تشیع کی دونوں کتابوں میں اور معتبر ترین کتابوں میں، بعض لوگوں کا احباب کا اور عزیزوں کا یہ گلا رہتا ہے کہ سیاہ ستہ سے کہیں، سیاہ ستہ سے۔ آج ہم نے شروع ہی صحیح بخاری سے شروع کیا۔ نہیں، اس کو پبلک نہیں کیا گیا، یعنی اس کی جو ہے نا وہ کتابوں میں اگرچہ یعنی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کو پبلک نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کی وجہ وہی ہے، چونکہ جو سرکاری لابی تھی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اگر ائمہ معصومین، چونکہ انسان جو ہے نا وہ تشنے فضائل ہوا کرتا ہے، بے شک، اور جب ان کے سامنے ہمیشہ ہر دور میں ہر طاغوت نے کوشش کی ہے کہ ائمہ معصومین کو نہ فقط لکھا نہیں کیا، یعنی آپ اس سے بھی اوپر چلے جائیں، اس میں کہیں کہ حتیٰ کہ خود ائمہ کے دور میں بھی ایک یعنی جو پبلک کے ساتھ رابطے کا سلسلہ تھا اس کو روکا گیا، چونکہ لوگ آتے تھے فوراً جذب ہو جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر دیکھیں کوئی ایسا نہیں، سارے کے سارے شہید ہوئے،
کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو جو ہے نا وہ 3 دن کا پیاسا جو ہے نا وہ شہید کر دیا گیا. تو یہ اس کی وجہ یعنی بیسکلی یہ تھی جو اقتدار کے بھوکے تھے باہر، وہ چاہتے تھے کہ حقائق کو جو ہے چھپایا جائے اور اہل بیت اطہار سے امت کو دور رکھا جائے. تو کسی حد تک کامیاب ہوئے اپنے اقتدار کی خاطر. کیا حق بیانی سے کسی کی توہین ہو سکتی ہے؟ نہیں، حق بیان کرنے سے کسی کی کوئی توہین نہیں ہوتی ہے. حق بیان کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک چیز جو ہے نا وہ واضح طور پہ بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اسلام اتنا یعنی پیارا، محبت والا اور استدلال اور استنباط والا مذہب ہے. ہم عام آدمی کی باتوں کو تو چھوڑ دینے کے انسان، یہ ایسا دین ہے کہ حتیٰ کہ اللہ اپنی ذات پر بھی آرگومنٹ کرنے سے کبھی نہیں روکتا ہے. تو ہم بالکل جو ہے نا یہ اسلام ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں بھی آرگومنٹ کر کے دلیل اور استنباط کے ذریعے مجھے مانو، میرے حبیب کو مانو. چاہے کہ ایک عام آدمی کے بارے میں انسان بات کرے تو اس میں کون سی چلیے. مقصود حسین سید صاحب نے حدیث جو ہے نا کہا کہ ایک خبر واحد تھی، اس کو تو بڑے تم طراق کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لا یرث ولا نورث والی حدیث کو، لیکن اس کو کیوں اخفا رکھا؟ بلکہ جواب وہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مفاد جس میں ہوتا ہے اس کو آگے رکھا جاتا ہے اور مفاد جہاں خطرے میں ہوتا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. عرفان شاہ صاحب نے یہ جو حدیث آئی ہیں، یا علی انت و شیعتک کا ہم الفائزون، یا علی انت و شیعتک کا فی الجنہ، اس میں شیعہ سے کیا مراد ہے؟ کون مراد ہیں؟ شیعہ سے مراد وہی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو فالو کرنے والے ہیں جی، اور وہ 73 میں سے ایک ہی ہے کہ جس کے بارے میں جو ہے نا وہ فرما دیا گیا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس پر سوار ہو گیا اس نے نجات پالی، اور جس نے اسے تخلف کیا وہ غرقاب ہو گیا. تو اس سے مراد وہی ہیں کہ جو اہل بیت فالو کرے، عملی طور پر فالو کرے. اور اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ صرف شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. شیعہ وہی ہوتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں اتباع کرے، نقش قدم پر چلے. یہیں سے ہمارے بھائی پرویز پیٹر برو سے ان کا بھی ان کو جواب مل جانا چاہیے کہ اگر حضرت یہ سلیمان قندوسی حنفی جو تھے، اگر انہوں نے حق کو کسی حد تک واضح طور پر مان لیا اور وہ حقائق اپنی کتاب میں انہوں نے درج کر دیا، اس اعتبار سے اگر آغا بزرگ تہرانی نے ان کو شیعہ کہہ دیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ بھی اگر علی کے نقش قدم پر چلیں تو آپ بھی شیعہ کہلا سکتے ہیں. لیکن ان کا جو بنیادی جو ذاتی مسلک تھا، ابتدائی جو تھا، وہ یقیناً واضح طور پر وہ قندوسی جو ہے وہ حنفی سے مشہور و معروف تھے. آج بھی اگر کوئی حنفی تحقیق کر کے حقائق کو سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر لوگ اس کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن شیعہ اس کے حقائق کو بیان کرنے کی وجہ سے کہلانے کے بعد اس کی ساری باتیں بے اعتبار ہو جائیں، یہ ایک اندھا پن ہے کہ جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. سید علی جان شاہ صاحب لوٹن سے میثاق کے حوالے سے بات کی ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کا بھی میثاق لیا، نبوت کا بھی انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا. تو ولایت علی ابن ابی طالب کا بھی احادیث میں ملتا ہے کہ میثاق لیا گیا تھا. تو سوال ان کا کچھ یہ تھا کہ اگر ولایت کا اعلان نماز کی حالت میں ہو رہا ہے تو ولایت کی گواہی نماز کے اندر کیوں نہیں؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ کسی ایک مقصد کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز ایک اللہ کی امانت ہے، اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے حبیب نے ہمیں بتایا اسی کو سامنے رکھنا ہے، اپنی طرف سے اپنی سوچ کو اور اپنے خیال کو کسی حد تک اس میں. پیغمبر اسلام نے جو فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں. اصل میں یہ جو طریقہ ہے، نماز ہے یا روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کے سارے ان امور کو کہتے ہیں توقیفی، یعنی وقف شدہ ہیں یہ سارے کے سارے. یعنی جو کچھ پیغمبر اسلام فرمائیں گے ہم نے اسی کو ہی ماننا ہے. بہت ساری چیزیں، یہ بات انسان جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھے کہ ولایت کے بغیر، یہ انسان کو فقط نماز ہی میں ولایت یاد نہیں آنی چاہیے، روزے میں بھی ولایت ہے، حج میں بھی ولایت ہے، ہر جگہ روح عبادت ہے، روح عبادت ہی ولایت ہے. یعنی ولایت کے بغیر انسان کو جو ہے نا وہ بلکہ مفتاح ہونا، جس طرح جو ہے نا وہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ سب امور کی چابی ہے ولایت.
اور ایک نے جو ہے نا بعض نے چونکہ ایک سلسلہ کو الگ سے رخ دینے کی کوشش کی، اس میں نہیں جانا چاہیے. ایک اور خوبصورت سوال سید احمد حسین شاہ صاحب یونان سے انہوں نے کیا ہے کہ حضور نے تخت چھوڑا تھا یا ممبر؟ بہت خوبصورت سوال ہے کہ حضور یقیناً ممبر چھوڑ کے گئے تھے. وہ جو غدیر خم کا اگر جو ہے نا وہ اگر سلسلہ غدیر کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایسا ممبر ہے کہ جو ہر تخت کی بنیاد بنا کرتا ہے اگر اصلاح کی جائے تو. سبحان اللہ. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً سب کے مولا تھے کہ نہیں؟ ملائکہ کے اور دیگر انبیاء سب کے مولا ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ ازل سے ابد تک ہر بشریت کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو اس میں مولا اگر کائنات کے ہر شے سے، ہر فرد سے، اللہ کی مخلوق میں ہر ایک کے مولا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ہیں، تو حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. پھر یہاں کوئی یہ استثناء نہیں ہے کہ فلاں سے ہو سکتے ہیں مولا ہوں، فلاں کے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے. جس کے نبی ہمارے مولا ہیں اس کے علی بھی مولا. اسی لیے میرے بھائی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا کہنا ہے کہ علی کائنات کے مولا ہے، مولا ہے کائنات. بشیر احمد صاحب نے ویل ڈن، انہوں نے خوبصورت بات کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے تحقیق کی اور اہل بیت کے مذہب کو اپنایا اور انہوں نے دعا کے لیے کہا. آپ بھی ذرا دعا کیجئے. میں نے تو اسی وقت کی اللہ پاک نے اور توفیقات میں اضافہ فرمایا. اللہ پاک نے ان کے لیے دعا کی کہ جو مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے لیے. جب بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑی ان کی دعا ہے. اللہ پاک انشاءاللہ سب ہمارے جتنے بھی ہیں موالیان سب کو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت نصیب فرمائے. خاص کر ہمارے بھائی پرویز کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو حق سمجھنے، حق کو اپنانے اور حق کو ماننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. آپ نے اچھی بات ان کی جانی جو کویسچن ہے نا وہ اچھے انداز کے ساتھ آ رہے ہیں اور وہ اچھی طرف جا رہے ہیں. فقط ان کو تھوڑا سا جو ہے نا ایک چیز کی طرف انہیں تھوڑی سی توجہ چاہیے، وہ یہ ہے کہ پازیٹیو اپروچ ہمیشہ جو ہے نا وہ سلیقے تحقیق ہوا کرتا ہے. یعنی اس میں ضرور انالیسس کریں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. اب جو ٹرائی اینگل بنے گا میرے اس میں کیا فریضہ بنتا ہے اس کو جو ہے نا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. خواص کے بارے میں شیخ عباس نے جو کچھ کہا ہے، اگر کوئی لاؤبالی بھی ہو، کوئی میرے بھائی اگر کوئی فرض کرے پاگل ہو، کچھ بھی اگر پاگل بھی کوئی اچھی بات کرتا ہے تو کیا ہم اس لیے اس اچھی بات کو ترک کر دیں کہ وہ پاگل ہے؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے شخصیات پر وہ کیا تھے اس پر نہ جائیے. کیا کہہ رہا ہے، کوئی صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ غلط کہہ رہا ہے تو اس کو نہ مانیے چاہے میرا بڑا باپ ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو، اور اگر صحیح کہہ رہا ہے تو اس کو مانیے چاہے میرا دشمن ہی کہہ رہا ہو. یہ اگر معیار ہو جائے نا ہمارے بھائی پرویز کی کافی مدد ہو جائے گی. اور ہم آگے بڑھتے ہیں. جواد بخاری نیو جرسی سے عشرہ مبشرہ کے بارے میں پوچھا ہے. ہم نے کئی دفعہ سوچا بھی تھا، تیاری بھی کی تھی کہ عشرہ مبشرہ کا جو ہے نا وہ ہمارے ہاں اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اور جہاں تک ہے کہ اس پہ ایک مفصل پروگرام، چونکہ اس کی اگر ساری انالیسس کیا جائے اس کی ساری جتنی ہے ٹرانسمیشن کو، اور وہ بھی عجیب و غریب ہے اور وہ ایک ہی آدمی ہے، جبکہ اس آدمی کے بارے میں بھی جب تحقیق کی جائے تو وہ بھی اس ٹائم موجود ہی نہیں تھا جب یہ. چلیے ہم کیا صرف یہی کہہ سکتے ہیں، عقلی طور پر بھی آپ اگر سوچیں نا کہ ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ سارے صحابہ جنت میں ہیں اور ایک طرف سے صرف 10 کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، باقی جو صحابہ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ عشرہ مبشرہ سے مراد یہ 10 کو اللہ کے نبی نے کہا کہ فی الجنہ. وہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور اس طرح کے دیگر. عبد الرحمن ابن نہیں معاویہ اس میں نہیں ہے، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. تو یہ جو فی الجنہ ہے نا 10 کا ہی کیوں؟ اگر تمام صحابہ کو مانتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے عادل تھے اور سارے کے سارے جنتی تھے تو پھر یہ 10 کیوں؟ اور اگر کوئی ترجیح ہے تو اس ترجیح کا کوئی ذکر اس حدیث میں نہیں ہے. بہرحال یہ حدیث جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے تحت جعلی حدیث ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور سوال کیا تھا جس کو میں نے شاید سوال یہ کیا تھا کہ
کسی نے بہرحال ولایت کو کہا کہ علی سے شروع ہوتی ہے اور خلافت کو تو لوگوں کے حوالے کیا گیا تھا، درمیان میں امامت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ ہمارے یہاں ولایت کا ایک حصہ امامت بھی ہے۔ ولایت جو ہے نا اس میں ایک کمپرہنسونیس ہے ولایت میں، ولایت ہی کے ذیل میں، حتیٰ کہ امامت بھی شعبہ جو ہے نا وہ شعبہ ولایت ہے، اس وجہ سے بعض عرفاء کے نزدیک حقیقت میں ولایت ہی کے ذیل میں یہ سارے عہدے آیا کرتے ہیں، امامت کو الگ سے چیز نہیں ہے، امامت بھی ولایت کی ایک شاخ ہے اور یہ شاخ ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ہی سے آتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس طرح فرما دی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ اس نے بحث کی ہے جیپنیز اسکالر نے، اس میں ایک چیز جو بڑا عظیم نقطہ ہے اس میں یہ تھا کہ اللہ نے اپنے ساتھ ولی کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ ولی الذین، امام کا نہیں ہے لفظ، ولی الذین، اس وجہ سے کہ ولایت کا جو شعبہ ہے وہ سارے یعنی تصرفات جتنے ہوا کرتے ہیں، جتنے بھی تصرفات ہیں وہ ولایت ہی کے ذیل میں ہوا کرتا ہے، تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ جہاں پہ شعبہ ولایت آ جاتا ہے وہاں پہ پیشوائی اسی کے ذیل میں ہے، راہبری اور مقتدائی اس کے ذیل میں آیا کرتی ہے، اور جہاں تک ہے ان کی بات فرض کیا کسی ایک کی بات جو انہوں نے مثلا کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ تو نظریہ ہی امامت ہے ہی نہیں ہے، چونکہ وہ تو میرے خیال میں کافی تحقیق کے بعد بھی وہ سلسلہ امامت تک نہیں پہنچے ہیں، تو وہ چونکہ اس بحث میں ابھی ہم جانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن بہرکیف جو امامت ہے، سلسلہ امامت ہے، وہ قرآن اور احادیث سے ہے اور منصوص بھی ہے کہ جس طرح آپ نے اس سے پہلے بھی جو ہے نا مفصل ڈسکشن سن لی ہے۔ تو اشتیاق صاحب گریس سے، اگر کوئی کسی بھی اسلامی سربراہ، اسلامی ملک کا سربراہ اپنے قول و فعل میں تضاد رکھتا ہو، مطلب عملاً وہ کچھ اور ہو اور کہتا کچھ اور ہو، تو ایسی شخصیت کو ووٹ دینا جو ہے وہ کس طرح کی جائے؟ جی ہاں، اس کو ڈیوٹ کریں نہ کہ ووٹ کریں۔ بہرحال اسلام جناب ہمیشہ انصاف سے کام لینے کو کہتا ہے، اور ہمیں تاکید اس بات کی ہے کہ صرف عادل لیڈر، عادل سربراہ، عادل سے مراد جو کبھی کھلم کھلا گناہ نہیں کرتا اور گناہ کو رائج نہیں کرتا، نہ گناہ کے بارے میں کوئی جرأت کرتا ہے۔ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو کہے اس پر عمل بھی کرے، قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور اگر ہو تو پھر وہ کسی کی رہنمائی، رہبری اور سربراہی کرنے کا کوئی حق رکھتا ہی نہیں ہے۔ ووٹ دینے سے اس کو اگر تقویت ملتی ہے تو گناہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کسی ایسے ظالم اور فاسق کی سپورٹ کر رہا ہے جو کہ اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین اور دنیا میں حق کو سمجھنے، حق کو ماننے، حق پر چلنے اور حق ہی پر اپنی جان دے سکیں۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی حق کے ساتھ رکھے، دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات سے نوازے، ہمارے والِ وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو اس کے آوان و انصار میں شمار فرمائے، اور ہم سب کے انجام کو ختم بخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين